اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ یہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کچے کے ڈاکوؤں کا ڈان خدا بخش لونڈ۔ خوف کی حکمرانی ہے، لوگوں نے غیر ضروری سفر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گھر سے باہر جانا پڑے تو شام ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو بھتے کی فون کالز آ رہی ہیں۔ پولیس تھانوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور گشت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوب میں دریائے سندھ کے کنارے آباد رجحان تحصیل میں حالیہ دنوں کی یہ منظر کشی ایک مقامی صحافی نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کی۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں جہاں دریائے سندھ پنجاب کے جنوب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، دریا کے طول کی وجہ سے کچے کا وسیع علاقہ موجود ہے۔ یہاں کے ڈاکو مقامی باشندوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج رہے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد مقامی سطح پر حالات مخدوش ہیں۔ پولیس چوکیاں خالی کر چکی ہے اور پولیو مہم کو سیکورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی گئی ہے۔ یہ واقعہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان ایک مقابلے کا ہے، جس میں پولیس کے مطابق چند اہم مطلوب مجرموں کو ہلاک کیا گیا۔ تاہم اس کے بعد ڈاکوؤں کی لونڈ گینگ کی جانب سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کی اطلاعات سامنے آنے پر یہ خدشہ جنم لینے لگا کہ کہیں ایک اور گوٹھی جیسا واقعہ نہ ہو جائے۔ واضح رہے کہ سندھ کے ضلع گوٹھی میں 5 نومبر کو رونتی میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر کے ایک ڈی ایس پی اور 2 ایس ایچ او سمیت 5 اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا۔ ہمارے نمائندے نے مقامی لوگوں سے بات کی تو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے لونڈ گینگ کے مقامی ڈاکو گورا عمرانی نے بھاگیہ عمرانی کے بیٹے کو قتل کیا تھا، جس پر مقتول کے رشتہ داروں نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں آج حالات اس نہج تک پہنچ گئے۔ ترجمان راجن پور پولیس کے مطابق گورا عمرانی کے خلاف قتل، اغوا برائے تاوان اور دہشت گردی کے تحت 13 ایف آئی آر درج ہیں، جن میں اس کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھاگیہ عمرانی کے قریبی رشتہ داروں نے موقع دیکھ کر ایک دن پولیس کو گورا عمرانی کے بارے میں مخبری کی۔ اس اطلاع پر رجحان پولیس نے بختر بند گاڑی اور راکٹ لانچر سے لیس 23 نومبر کی صبح راجن پور میں کچے کے علاقے میں گورا عمرانی کے گھر پر چھاپہ مارا، جہاں مزاحمت کے نتیجے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران پولیس کی طرف سے داغے گئے ایک راکٹ سے گورا عمرانی کے بچے اور خواتین بھی زخمی ہوئے۔ مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ ابھی فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا کہ لونڈ گینگ کا سرغنہ خدا بخش اپنے ساتھی گورا عمرانی کی مدد کو پہنچ گیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ 3 گھنٹے تک جاری رہا، لیکن اب پولیس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ پولیس کے لیے مشکلات بڑھ رہی تھیں۔ 3 اہلکار بختر بند گاڑی میں پھنس گئے جن کو مشکل سے بچایا گیا۔ اس دوران پولیس کے 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ راجن پور پولیس نے پسپائی اختیار کی اور قریب ہی ایک چوکی کو محفوظ جان کر وہاں پہنچ گئے۔ تاہم مقامی افراد کے مطابق ڈاکوؤں نے پولیس کا پیچھا کیا اور چوکی پر راکٹ لانچر، مارٹر اور جدید اسلحے سے حملہ کر دیا۔ اب چوکی میں موجود پولیس نے مدد مانگی تو اضافی نفری پہنچنے پر پولیس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس بار ڈاکوؤں کو پسپا ہونا پڑا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں خدا بخش لونڈ ہلاک جبکہ گورا عمرانی زخمی ہو گئے۔ بعد میں ضلعی پولیس افسر نے دعویٰ کیا کہ خدا بخش لونڈ اور گورا عمرانی سمیت 3 ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 3 پولیس افسر زخمی ہیں۔ خدا بخش لونڈ یہاں کچے کے علاقے میں گینگز کے سربراہ کے طور پر جانے جاتے تھے
اور انہیں یہاں کے باسی مقامی ڈاکوؤں کا ڈان قرار دیتے تھے، اور اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ راجن پور پولیس کے ترجمان کے مطابق ضلع رحیم یار خان اور راجن پور میں خدا بخش لوٹ کے خلاف قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ اور دہشت گردی کی 63 FIR درج تھی اور اس کے سر کی قیمت 18 لاکھ روپے مقرر تھی۔ گزشتہ 22 سال میں خدا بخش لوٹ کے خلاف سن 2000 سے 2022 تک تمام پولیس آپریشن ناکام ہوئے تھے۔ اس بار خدا بخش کی ہلاکت پولیس کے لیے بظاہر ایک بہت بڑی کامیابی تھی، تاہم خدا بخش کی ہلاکت کے بعد ان کے جنازے میں مقامی افراد کے مطابق تقریباً 2000 افراد شریک ہوئے، جن میں مختلف گینگز کے سربراہان نے شرکت کی، اور پولیس ذرائع کے مطابق خدا بخش کی موت کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق کل خانی والے دن یہ فیصلہ کیا کہ خدا بخش لوٹ کی موت کا بدلہ لیا جائے، نہیں تو سارے الگ الگ مارے جائیں گے۔ خدا بخش کی جگہ شاہد لونڈ گینگ کا سربراہ بن گیا۔ یہ اطلاع پولیس تک پہنچی تو پولیس نے تقریباً 10 چوکیوں سے اپنا سارا عملہ واپس بلا لیا اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس گشت ختم کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق رجحان میں تمام پولیس تھانوں کو ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ ہے، اور اس لیے 3 پولیس چوکیاں عارضی طور پر ہٹا دی گئی ہیں، جبکہ کچے کے علاقے میں موجود باقی 7 پولیس چوکیوں میں تعینات پولیس عملے کو تھانہ سون میانی، تھانہ بنگلہ اچھا اور تھانہ رجحان بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کو خدشہ ہے کہ ڈاکوؤں کے مختلف گروہ متحد ہو کر پولیس چوکیوں پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں اور بلوچستان لبریشن آرمی کے درمیان تعلقات بھی ایک متنازع معاملہ ہے۔ جب BBC نے کچے کے علاقے میں موجود اپنے ذرائع سے بات کی تو بتایا گیا کہ مقامی گینگز کا BLA سے کوئی تعلق نہیں۔ مقامی MNA ستار ریاض محمود مزاری اور RPO ڈیرہ غازی خان بھی کچے میں BLA کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں۔ مقامی سطح پر سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال کی تازہ ترین مثال اس وقت سامنے آئی جب حال ہی میں امن و امان کے پیش نظر تحصیل رجحان میں پولیو مہم روک دی گئی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق چیف ایگزیکٹو ہیلتھ آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے باضابطہ طور پر سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری حکومت پنجاب کو خط لکھ کر اس فیصلے اور اس کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی حالات خراب ہیں۔ ڈان اخبار میں آصف چودھری کی خبر کے مطابق جنوبی پنجاب پولیس کی اعلیٰ قیادت نے حکومت پنجاب سے جرائم پیشہ افراد کے مستقل خاتمے اور آپریشن کے لیے 5 ارب 8 کروڑ روپے مانگے ہیں، جس سے بولٹ پروف گاڑیاں اور کشتیاں، تھرمل امیجنگ ڈرونز خریدے جائیں گے اور موجودہ پولیس ڈھانچے میں تبدیلی لائی جائے گی۔ پولیس نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ علاقے میں سماجی اور معاشی ترقی سے بھی جرائم کا خاتمہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ MNA ریاض محمود مزاری نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکو تعداد میں زیادہ نہیں ہیں، پولیس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پولیس چوکیاں بند کرنی جائیں گی۔ اس سے عوام اور ڈاکوؤں میں یہ تاثر جائے گا کہ پولیس ڈر گئی ہے۔ پولیس کا کام عوام کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ڈر کے بیٹھ جانا۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 ارب روپے بجٹ مانگنے کا مطلب ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپریشن کے نام پر پولیس آفیسر بجٹ کھاتے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے یہی پریکٹس رہی ہے۔ اگر پہلی بار پولیس کو کوئی بڑی کامیابی ملی ہے تو ڈٹ کر مقابلہ کریں تاکہ عوام کو جرائم پیشہ افراد سے نجات دلائی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس راکٹ لانچرز بھی ہیں اور مارٹر بھی، اس لیے گن کی بجائے گن چلانے والے کو مضبوط کیا جائے اور ڈاکوؤں کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لوکیشن ٹریس کریں تاکہ ڈرون کے ذریعے ڈاکوؤں کو ہلاک کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ڈاکوؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں تاکہ وہ علاقے میں خوف و ہراس پیدا نہ کر سکیں۔ راجن پولیس نے 22 نومبر کو ایک سرکلر جاری کیا جس میں تاکید کی گئی کہ شام 5 بجے کے بعد پولیس والے تھانوں میں رہیں گے اور کسی جگہ چھاپہ مارنے کے لیے DPO سے خصوصی اجازت درکار ہوگی۔ RPO ڈیرہ غازی خان سید خرم علی نے BBC کو بتایا کہ کچے کا علاقہ خطرناک ہے اور اس وجہ سے ہدایات جاری ہوئی ہوں گی، تاہم ان کے مطابق وہ اس مخصوص سرکلر کے بارے میں نہیں جانتے۔ سید خرم علی RPO ڈیرہ غازی خان کا کہنا تھا کہ خدا بخش
لونڈ کی ہلاکت پولیس کی بڑی کامیابی ہے جس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ ان کا موقف تھا کہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور ریاست اپنی رٹ ضرور قائم کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرائے جائیں گے، بلکہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ کچے کے علاقے میں انٹرنیٹ ہی بند کروا دیا جائے۔ تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پولیس نے چند چوکیوں کو عارضی طور پر ہٹا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہار ماچھی، پتن چانڈیا چوکی اور پتن سمر چوکی کو ایک حکمت عملی کے طور پر ہٹایا گیا ہے۔ تھانہ سون میانی اور بنگلہ اچھا اس وقت ریڈ الرٹ پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گنے کی فصل کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد فائدہ اٹھا کر پولیس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ تھانہ سون میانی کے ارد گرد دیوار موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کو کہا گیا کہ وہ تھانے کے ارد گرد فصل کی کٹائی کریں۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان نے بی بی سی کو بتایا کہ جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے پولیو ورکرز کو سیکورٹی دی جائے گی۔